شب قدر کی کچھ علامتیں احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں 2 علامت بیان کی گئی ہے کہ جس رات شب قدر ہوتی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ رات بالکل خوشگوار ہوتی ہے، کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ ایک علامت تو احادیث کے اندر یہ بیان کی گئی ہے۔ دوسری علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ جس رات شب قدر ہوتی ہے اس کے بعد جو صبح ہوتی ہے تو صبح میں سورج کے طلوع ہونے کے وقت سورج کے اندر شعاع نہیں ہوتی، کرنیں نہیں ہوتی، وہ ٹھنڈک کے ساتھ کیا کہتے طلوع ہوتا ہے، عام دنوں کی طرح گرمی کے ساتھ طلوع نہیں ہوتا ہے۔ یہ 2 علامت تو احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری علامتیں ہیں جو سلف صالحین نے اور ہمارے اکابر نے تجربات سے بتایا ہے اور ان کو تجربہ ہوا ہے۔ جن لوگوں نے تجربہ کیا انہوں نے تجربات کی روشنی میں بتایا ہے۔ جیسے شب قدر کی ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ اس رات میں کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خاص قسم کا اطمینان محسوس ہوتا ہے لوگوں کو، ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے لوگوں پر، رقت طاری ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے چونکہ فرشتوں کا مسلسل نزول ہو رہا ہے، تو جس کی وجہ سے اطمینان اور دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، دل کے اوپر رقت اور کیا کہتے ہیں عجیب طرح کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو یہ بھی شب قدر کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے شب قدر کی ایک علامت یہ بتائی گئی جو بعض بزرگوں نے کیا کہتے ہیں تجربہ کیا ہے کہ شب قدر کے اندر سمندر کا پانی میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک غلام تھا، اس غلام نے مجھ سے کہا کہ اے میرے آقا، میں سمندر کے اندر کشتیاں چلاتا ہوں کئی سالوں سے، میں ہر سال ایک رات دیکھتا ہوں جس رات کے اندر سمندر کا پانی میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ اس رات خیال رکھنا، اس مرتبہ خیال رکھنا، اگر اس سال کوئی رات اس طرح کی تم پاؤ تو مجھے فوراً اطلاع کرنا۔ چنانچہ جب یہ رات آئی تو انہوں نے اپنے آقا کو جا کر کے اطلاع دی، ان کے غلام نے حضرت عثمان کو جا کر کے کہا، تو حضرت عثمان نے جا کر کے پانی چکھا تو واقعتاً سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا تھا۔ جب وہ رات معلوم کی گئی تو وہ رات 27ویں کی شب تھی، یعنی رمضان المبارک کی 27ویں کی رات تھی، تو پتہ چلا کہ کیا کہتے ہیں شب قدر 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ یہ کوئی فکس نہیں ہے لیکن عام طور پہ کیا کہتے ہیں 27ویں کو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری رات میں بھی ہو سکتی ہے، جیسے 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 25 کو بھی ہو سکتی ہے، 29 کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن عموماً عام طور پہ جو ہوتی ہے وہ 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب صحابی ہیں، بہت بڑے کیا کہتے ہیں بہت بڑا مقام ہے ان کا، اور صحابہ میں قراء میں سے شمار ہوتا ہے ان کا، بہت بڑے قاری تھے قرآن کریم کے۔ وہ تو قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ شب قدر 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ تو بہرحال 27ویں کو ہو یا 25ویں کو ہو یا 29ویں کو ہو، جس رات کو بھی ہو، اس رات کی کچھ علامتیں بیان کی گئی ہے، ان علامتوں کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ آج کی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔